عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں۔ كما تحب وترضى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ ہمارے پاس اس کلاس کے لیے 20 سے 25 منٹ موجود ہیں۔ سورۃ البقرہ یہ وہ سورت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں مسلمانوں پہ نازل فرمائی، قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے، اور اس کا حسن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اسلامی ریاست کے جو معاشرتی قوانین ہیں، اقتصادی قوانین ہیں، آئلی قوانین ہیں، ان سب کا اس صورت میں تذکرہ فرمایا۔ بہت سارے احکامات اس صورت میں ہیں۔ ان احکامات کا تعلق ہمارے خاندان سے ہے، خاندانی زندگی سے ہے۔ نکاح طلاق کے مسائل اس صورت میں ہیں۔ عبادات کے بہت سارے مسائل، حج کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، جہاد کا مسئلہ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ نازل فرمائے۔ پھر اس کے بعد اقتصادی اور معاشی احکامات، اس میں سود کی حرمت ہے، صدقات و خیرات، زکوٰۃ کی برکات ہیں، اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ جو ہم نے سبقاً آئلی قوانین کے علاوہ دیگر قوانین پچھلے 7 اسباق میں ہم نے پڑھے۔ چونکہ آج ہمارا پہلا سیمسٹر کمپلیٹ ہوا، تو مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ قرآن مجید، اس کا فہم، اس کا تدبر، قرآن مجید سے تعلق، اس پہ آپ بیان کریں، اور کلاس بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ چنانچہ ہم نے سورۃ البقرہ سے ہی ایک آیت کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الذین، وہ لوگ، آتیناہم، جنہیں ہم نے عطا کی، الکتاب، قرآن مجید، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوتی، جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، اولئک، یہی لوگ، یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو بھی اس کے ساتھ کفر کرے، فاولئک، تو وہی لوگ، ہم الخاسرون، خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو یہود کے رویوں کے درمیان میں بیان کیا۔ سورۃ البقرہ کا جو حجم ہے 3 پارے تک ہے۔ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی روش کا ذکر کیا، ان کے اندر کون سی ایسی برائیاں تھیں، برے خصائل تھے، بری عادات تھیں کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب تھے لیکن مغضوب علیہم بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قربت سے دور کر دیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ یہودی اللہ کی کتاب کے منکر ہیں، اپنی مرضی کے احکامات کو تسلیم کرتے ہیں، اور جو احکامات ان کی مخالفت میں آئیں وہ انہیں رد کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ بات کہی، فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، جب ہم لوگوں کو کتاب دیتے ہیں، قرآن مجید ہم نے نازل کیا، مسلمانوں کو یہ قرآن مجید ملا، یہودیوں کو بھی ملا، عیسائیوں کو بھی ملا، سب تک ان کا پیغام پہنچ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں، یتلونہ حق تلاوتی، وہ قرآن کو اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ اس کی تلاوت کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ اب تلاوت کا حق صرف قرآن مجید ناظرہ پڑھنے سے نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کو بہت اچھی آواز سے پڑھنے اور سننے سے نہیں ہو سکتا۔ انسان قرآن پڑھے، قرآن سنے،
اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ تو ہوگا، لیکن اگر ہم ایمان والے بننا چاہتے ہیں، ایمان کے سارے خصائل اور اوصاف پانا چاہتے ہیں، اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے ساتھ ہی فرمایا اولئک یؤمنون بہ، جب یہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں، پھر قرآن مجید پر ایمان بھی لے آتے ہیں، قرآن مجید کے احکامات کو تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لے کر کے آئیں۔ انسان ایمان کے ارکان کو اگر پڑھے تو اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، قرآن مجید بھی اس میں شامل ہے۔ پہلی کتابوں پہ ایمان مجمل، بس اتنا ایمان کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ کے نبیوں پہ نازل ہوئیں، لیکن آج وہ اپنی اصل حالت میں برقرار نہیں ہیں، آج ان کے احکامات ہم پر فرض نہیں ہیں۔ اور جب قرآن مجید پر ایمان کی بات آئے تو یہ اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، نبی علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب ہے، اور اس پر ایمان لانا عملاً یہ بھی ہم پر واجب ہے۔ نبی علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں اگر کوئی بندہ ہم سے سوال کرے کہ اپنے نبی کے معجزات بتائیں، تو ہم آپ کے معجزات کے بارے میں انگلیوں پر اس بات کا تذکرہ فرمائیں گے کہ ہمارے نبی کا یہ معجزہ ہے کہ آپ نے اپنی انگلی مبارک سے آسمان کے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، آپ کی انگلیوں سے ایک بار نہیں کئی بار سفر اور حضر میں پانی کے چشمے جاری ہوئے، آپ کا یہ معجزہ ہے۔ اگر یہ لعاب مبارک عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پہ لگے، صحیح ہو جائے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں جائے، اللہ لمحوں میں شفا عطا کر دے، لیکن اگر وہ ہم سے سوال کرے کہ یہ معجزات تمہارے پیغمبر کے ہیں، میں کوئی ایسا معجزہ چاہتا ہوں کہ جس کا آج میں مشاہدہ کر لوں، آج میں جس کو دیکھ لوں، تو ہم یہ بات کہیں گے کہ یہ معجزات اپنے وقت پہ رونما ہوئے، دنیا والوں نے اس کا نظارہ کیا، اب یہ قرآن میں ہے، احادیث میں ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، لیکن ان معجزات کو ہم دوبارہ دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی کا ایک معجزہ ایسا ہے کہ جس کو قیامت تک کے لیے جو چاہے دیکھ سکتا ہے، جو چاہے اس کی تاثیر لے سکتا ہے، جو چاہے اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے، اس معجزے کا نام ہے قرآن۔ نبی علیہ السلام کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ آپ پہ نازل ہونے والا قرآن ہے۔ معجزہ کہتے ہیں معجزہ، عقل کو عاجز کر دینے والا، کہ جس نے بڑے بڑے لوگوں کی عقل کو عاجز کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بڑے عروج پہ تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات میں سے ایسے معجزات دیے جنہوں نے جادو کا توڑ پیش کیا۔ جیب سے ہاتھ نکالتے ہیں، ہاتھ چمکنے لگ پڑتا ہے، عصا پھینکتے ہیں، اژدہا بن جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب عروج پہ ہے، معجزات بھی ایسے دے دیے، اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیا، مٹی کا پرندہ بنا کے اڑایا، وہ اصلاً اڑنے لگ پڑا۔ کوڑی اندھا جو ماں جایا اندھا ہے، اس کے اوپر اللہ کا نام لے کے ہاتھ پھیرا، نبینا بینا ہو گیا، یعنی طبیبوں کو، ڈاکٹروں کو چیلنج دے دیا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں فقاہت و بلاغت، فصاحت، شاعری، ادب یہ عروج پہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا قرآن مجید نازل کر کے۔ نہ یہ شاعر کا کلام ہے، نہ یہ کاہن کا کلام ہے، کوئی اس کا جواب دینا چاہے تو عاجز آ گیا۔ قرآن کے بارے میں ایمان کیا ہونا چاہیے؟ تنزیل من رب العالمین، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا۔ کس پہ نازل فرمایا؟ علی قلبک، نبی علیہ السلام کے دل مبارک پہ نازل فرمایا۔ لے کر کے کون آیا؟ نازل بہ الروح الامین، آسمان سے ایک فرشتہ آیا، نام اس کا جبرائیل ہے، امین اس کا ٹائٹل ہے، اس کی صفت ہے۔ اس نے بڑی ہی امانت کے ساتھ یہ قرآن نبی علیہ السلام کی سپرد کر دیا، اور آپ نے آگے امت میں بیان کر دیا۔
قرآن مجید پر ایمان یہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ دوسرا حق قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ قرآن کو اس طرح پڑھیں کہ پڑھنے کا حق ادا ہو جائے۔ سب سے پہلے تو ناظرہ اچھے انداز میں، اچھے الفاظ میں، اس کے حروف، اس کے مخارج کا لحاظ کرتے ہوئے، ظاہری بات ہے انگلش پڑھنے والا انگلش کو انگلش لہجے میں پڑھتا ہے، اس کی زبان میں پڑھتا ہے، صحیح طرح اس کا تلفظ ادا کرتا ہے۔ قرآن مجید کو بھی قرآن کے لہجے میں صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا، یہ قرآن مجید کی تلاوت کا حق ہے۔ لیکن قرآن مجید کا تلاوت کے حق کا ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے۔ جن لوگوں نے قرآن پڑھا یہ صحیح حق ادا کر کے، اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ نام لے دیے، آسمان سے فرشتے نازل ہو گئے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے۔ اسید بن حضیر قرآن پڑھیں، میرے رب کو پڑھنا اتنا پسند آیا کہ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے بادلوں کی صورت میں، جس طرح قرآن پڑھتے چلے جاتے ہیں یہ زمین پہ آتے ہیں۔ پہلے دن ایسا ہوا، دوسرے دن ایسا ہوا، لیکن پاس گھوڑا تھا، بیٹا چھوٹا سا سویا تھا۔ ہر دفعہ یہ ڈر پیدا ہوا کہ جیسے جیسے یہ بادل زمین کے قریب آتے ہیں گھوڑا بھدکنا شروع کر دیتا ہے، کہیں میرے بیٹے کو نقصان نہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام سے اگلے دن فجر کے بعد اس بات کا تذکرہ کیا۔ آپ نے کہا اسید تو قرآن پڑھتا چلا جاتا، قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھیں، تو قرآن پڑھتا، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو زمین کے اور قریب کرتا، حتیٰ کہ فجر کی نماز کے وقت دیگر لوگ اٹھتے تو اس منظر کا نظارہ کر لیتے۔ قرآن مجید کو اتنے اچھے انداز میں پڑھیں، اچھے لہجے میں پڑھیں۔ اس کے لیے ہمارا وقت تھا کہ ہم جب بچپن میں تھے تو قرآن مجید 2 ٹائم پڑھتے تھے، صبح بھی مسجد میں جاتے تھے ناظرہ پڑھنے کے لیے، شام کو بھی جاتے تھے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد بڑے بڑے اعلان ہوتے ہیں، لیکن ہمارے بچے ایک وقت کے لیے بھی وہ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، ناظرہ پڑھنے کے لیے نہیں جاتے۔ اتنی بے راہ روی کا دور آ گیا۔ ہمارا بچہ ٹیوشن نہ جائے تو میاں بیوی کی لڑائی، وہ جم نہ جائے تو لڑائی۔ ایک دن فجر کی نماز کا ٹائم تھا، اتوار کا دن تھا، نماز پڑھ کے میں گھر میں آیا تو باہر ایک ہمارے بڑے بزرگ ہمسائے تھے، بارش آدمی تھے، وہ گالیاں دے رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا شاید اپنے بچے سے بات کر رہے ہوں گے کہ تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں گیا۔ میں نے جب توجہ سے بات سنی تو بچوں سے کہہ رہا تھا کہ آج اتوار کا دن ہے، تمہارے دوست کرکٹ کھیلنے چلے گئے، تم ابھی تک کیوں نہیں گئے؟ بچے کرکٹ نہ کھیلیں تو لڑائی، ٹیوشن نہ جائیں تو لڑائی۔ قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ انہیں قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں؟ اس بات پہ نہ کوئی محاسبہ ہے، نہ ہمارے ہاں کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی ایک دوسرے سے تکرار ہے، نہ ہی ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھا، پڑھنے والوں نے، ایک صحابی ہیں عمر بن ابی سلمہ ان کا نام ہے، اور یہ 7 سال کے بچے تھے، یہ آئے، اور یہ جب بوڑھے ہو گئے تو لوگ دور دور سے آتے تھے ان سے ان کا واقعہ سننے کے لیے۔ جب یہ بوڑھے ہو گئے، صحیح مسلم میں بڑی لمبی روایت ہے، یہ ایک دن اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ مدینہ کے آس پاس جتنے بھی قبائل تھے انہوں نے اس بات کا انتظار کیا کہ نبی علیہ السلام اور مکہ والوں میں فیصلہ کن جو موڑ آئے گا، اس کے بعد جو بھی جیت جائے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ کہنے لگے ہمارا قبیلہ بھی ان میں شامل تھا۔ جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو میرے والد اور ہمارے قبیلے والے گئے مدینہ میں، جا کے اسلام قبول کیا۔ نبی علیہ السلام نے پہلی بات کہی، آپ نے کہا نماز سیکھیں۔ نماز سیکھنے کے بعد کہا کہ آپ جائیے، جا کے اپنے محلے میں، اپنی بستی میں مسجد بنائیں، اور مسجد بنانے کے بعد وہاں پہ جس کو سب سے زیادہ قرآن آتا ہے، اقرأکم یا امکم، وہی مصلی پہ کھڑا ہو کے تمہاری امامت کرے گا۔ کہنے لگے یہ آگے واپس، اور آ کر کے انہوں نے مسجد بنائی۔ اب مسجد بنانے کے بعد یہ سارے 9 مسلم تھے، اب یہ آپس میں بات ہونے لگی بھی قرآن کس کو آتا ہے؟ کہا میری عمر 6 یا 7 برس تھی، میں نے کہا قرآن سب سے زیادہ مجھے آتا ہے۔ کہا میں نے قرآن کیسے یاد کیا؟ ہمارا گھر راستے سڑک کے کنارے پہ تھا، پاس چشمہ تھا،
یہ مدینے کے قافلے آتے، اس چشمے کے پاس رکتے، پانی پیتے، سواریوں کو پلاتے اور یہ یہاں پہ آرام کرتے۔ تو یہ صحابہ سفر کرتے ہوئے یا اگر درختوں کی چھاؤں میں آرام کرتے تھے تو یہ بیٹھ کے وہاں پہ قرآن پڑھتے تھے۔ کہا مجھے یہ قرآن بڑا اچھا لگتا، میں نے ان قافلے والوں سے قرآن یاد کر لیا۔ 7 سال کی عمر، دنیا میں اگر اس کے سٹیٹس کو دیکھا جائے، اگر اس کی امیری غریبی کے معیار کو دیکھا جائے تو پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں ہے، چھوٹی سی چادر سے بدن کو ڈھانپا گیا، اور جب یہ سجدے میں جاتے ہیں تو پشت ننگی ہوتی ہے۔ پیچھے خواتین نے کہا امام کو اچھے کپڑے سلائی کرا کے دے دو۔ غریبی اتنی، لیکن قرآن کی وجہ سے اللہ نے آج مصلی کا امام بنا دیا ہے۔ 7 سال کی عمر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے حکمران ہیں، آپ کے پیٹ میں خنجر لگا ہے، دنیا سے جانے لگے، وصیتیں فرما رہے ہیں، تو آپ نے اس میں یہ بات فرمائی کہ بنی جدعان کے جو غلام ہیں حضرت صہیب رومی، میرے جانے کے بعد جب میں فوت ہو جاؤں 3 دن کے لیے جنازہ بھی میرا پڑھائیں، مصلی بھی انہیں دے دینا، اور وہ 3 دن تمہارے نائب امیر اور حکمران ہوں گے، اس دوران تم اپنے خلیفہ کا جس طرح بتایا فیصلہ کر لینا۔ ظاہری طور پہ غلام ہیں، حضرت صہیب کا نہ کوئی خاندان ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کا نائب بنا دیا، جنازہ بھی پڑھایا۔ کس وجہ سے؟ قرآن مجید کی وجہ سے۔ پیارے بھائیوں، عزتیں قرآن کی وجہ سے، جو قرآن پڑھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، بڑے سے بڑا کوئی ایم پی اے ہو، کوئی ایم این اے ہو، کوئی جاگیردار ہو، وہ آج امام اس کا رتبہ کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، وہ مصلی پہ ہوتا ہے، یہ سارے اس کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اس کی اطاعت میں کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارا سر گدھے کے سر جیسا نہ بن جائے، ایک وقت آئے گا تو امام کے آگے ہوگا جب تیرا جنازہ ہوگا، لیکن تو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوگا جب تک تو زندہ ہے، امام کی امامت میں رہے گا، اس کی اقتداء میں رہے گا۔ امام کوئی بھی ہو، اللہ نے مصلی کو، ممبر کو یہ عزت عطا فرما دی جو پیسے سے، رتبے سے، دنیا کی شہرت سے نہیں ملتی۔ قرآن مجید کو اچھی طرح پڑھیں، اور تیسرے نمبر پہ قرآن مجید کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھیں، اس کا تدبر حاصل کریں، اس میں غور و فکر کریں، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے اس پیغام کو لیں اور اس پر عمل کریں۔ قرآن مجید کا جو تدبر ہے، اس حوالے سے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ مدینہ سے جائے، بطحان یا عقیق نامی، یہ جگہ بالکل قریب منڈیاں تھیں یا بازار تھے، کہا وہاں پہ جائے اور صبح صبح جا کے تجارت کرے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ 2 موٹی تازی اور بڑی بڑی کوہان والیاں اونٹنیاں لے آئے، نہ کسی سے لڑائی کرے، نہ کوئی گناہ کرے، نہ جھوٹی قسمیں اٹھائے۔ کون یہ پسند کرتا ہے؟ آج کل قربانی کا سیزن ہے، اچھا خوبصورت بڑی کوہان والا موٹا تازہ اونٹ 2-2.5 لاکھ سے کم نہیں ملتا۔ نبی علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے جائے، چند گھنٹوں میں 4-5 لاکھ روپے کما کے لے آئے۔ کون یہ پسند کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم سب ہی یہ پسند کرتے ہیں، روزانہ جائیں، اتنا منافع حاصل کر کے آ جائیں۔ آپ نے فرمایا جو بھی تم میں سے مسجد میں جاتا ہے، 2 آیتیں سیکھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، صرف 2 آیتیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ 2 اونٹنیوں کے برابر اجر عطا کرتا ہے، جو 3 پڑھتا ہے 3 کے برابر اجر عطا کرتا ہے۔ یعنی قرآن کو سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، اس کا پیغام لینا، یہ ہم سب پر واجب ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، کل قیامت کا دن ہوگا۔ دنیا میں تو اللہ نے کہہ دیا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو اس کا انکار کر دے، نہ اس کی تلاوت کرے، نہ اس کو سمجھے، وہ خسارے میں لوگ ہیں۔ لیکن کل قیامت والے دن عدالت اللہ کی ہوگی، جج اللہ ہوگا، مدعی رسول ہوگا، مدعا علیہ قرآن کو چھوڑنے والے اس کی امت ہوگی۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی مقدمہ دائر کریں گے، اللہ یہ وہ میری قوم ہے کہ جس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا،
انگریزی آ گئی، حساب کتاب کرتے بالوں میں سفیدی آ گئی، بڑے بڑے کاروبار کیے، جائیدادیں بنا لی، لیکن عمر کا آخری حصہ ہے نہیں آتا تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نہ کبھی خود قرآن پڑھا نہ سمجھا، نہ کبھی بچوں کے بارے میں یہ فکر کی۔ قرآن مجید اس کا یہ بوجھ یہ ہمارے کندھوں پہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا یہ ہم پر لازم ہے، اور قرآن مجید کا حق یہ ہے تلاوت کا کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے۔ قرآن پہ عمل کیسا ہوتا ہے اس کی مثالیں تو بڑی ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں کہ ہمارے نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، اگر تو نے قرآن پڑھا ہے وہ میرے پیغمبر کا اخلاق ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو قرآن پڑھے گا تجھے نبی نوح علیہ السلام کا صبر ملے گا، وہ میرے نبی میں ہے۔ قرآن پڑھے گا اگر نبی یوسف کا حسن ملے گا، وہ میرے پیغمبر میں ہے۔ پاک دامنی اور کردار کے بارے میں پڑھے گا، وہ میرے پیغمبر میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جلال پڑھے گا، وہ میرے پیغمبر میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی صفات پڑھے گا، وہ میرے پیغمبر میں ہے۔ مومنین کی صفات و کمالات پڑھے گا، وہ میرے پیغمبر میں ہے۔ جنتیوں کے اوصاف پڑھے گا، وہ میرے پیغمبر میں ہے۔ یعنی قرآن جس بات کو پسند کرتا ہے، حکم دیتا ہے، وہ سب باتیں ہمارے نبی میں ملیں گی، اور جس سے قرآن نے منع کیا اس سے رکتے ہوئے بھی تمہیں ہمارا پیغمبر نظر آئے گا۔ قرآن مجید پر عمل ایسا ہونا چاہیے جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی مختصر بیان کر دیا۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ بنایا۔ یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے کہ پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں وہ ساری ضائع ہو گئیں، تحریفات ہو گئیں، رد و بدل ہو گیا۔ آج بھی آپ تورات پڑھ لیں اور اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھیں تو آپ کو بہت ساری کتابوں میں یہ بات ملے گی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بنی اسرائیل کو نصیحت فرمائی کہ تم شہروں میں داخل ہونے والے دروازوں پہ یہ تورات لکھ دو، تم دیواروں پہ یہ تورات لکھ دو، تم بازاروں میں یہ تورات لکھ دو، اس کی آیات تم دکانوں پہ لکھ دو۔ کس لیے؟ تاکہ یہ تورات زندہ رہے، تاکہ یہ تورات کا پیغام زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں نے نہ تورات کو یاد کیا، نہ تورات کو پڑھا، نہ ان لوگوں نے تورات پہ عمل کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تورات کی زبان بھی اٹھا لی گئی، تورات بھی اصلی حالت میں نہ رہی۔ قرآن کی باری آئی تو اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، اور قرآن چونکہ قیامت تک رہے گا اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے اٹھا لی۔ وقت کے لحاظ سے چیزوں کی کوالٹی میں بھی فرق آتا ہے، کوانٹٹی میں بھی فرق آتا ہے۔ قرآن نہ اس کی کوالٹی میں فرق آیا نہ اس کی کوانٹٹی میں فرق آیا۔ 114 سورتیں ہیں، 6236 آیات ہیں، 3,23,000 حروف ہیں، قرآن کے 30 پارے ہیں۔ آپ پڑھتے چلے جائیں، کل بھی اتنے تھے آج بھی اتنے ہیں۔ بلکہ ڈاکٹر حمید اللہ پیرس والے رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ 1944 میں یہ عیسائیوں نے ایک ادارہ جرمنی میں قائم کیا، کہنے لگے کہ ہمارا ایک بائبل کا نسخہ دوسرے سے نہیں ملتا، اتنا تضاد ہے مسلمان قرآن کے بارے میں کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ چلو ایسا کرتے ہیں، ایک ادارہ بنایا، ریسرچ ٹیم بٹھا دی، کہا قرآن کے قدیم اور جدید سارے نسخے اکٹھے کر لیں اور اس سے تضاد نکالیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں اس کی جو پہلی رپورٹ پیرس میں مجھے موصول ہوئی وہ یہ تھی، قرآن کے 1000 نہیں، 10,000 نہیں، قرآن کے 44,000 نسخے اکٹھے کیے گئے، مشرق سے منگوائے گئے، مغرب سے منگوائے گئے، شمال و جنوب سے منگوائے گئے۔ ٹیم بیٹھ گئی قرآن کے نسخوں کا آپس میں تقابل کرنے۔ پہلی رپورٹ یہ لکھی، قرآن میں کہیں نہ کہیں کتابت کی پرنٹنگ کی کوئی غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی ایک سورت تو دور کی بات، ایک نسخے کی ایک آیت کا دوسری آیت سے بھی فرق نظر نہیں آیا ہے۔ یہ اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں ایک یہودی عالم مناظر تھا، وہ مسلمان ہو گیا،
عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا یار تو مناظر تھا، چونکہ جو بندہ مناظر ہوتا ہے اس میں ذرا تھوڑا سا تشدد ہوتا ہے، بات بڑی جلدی نہیں مانتا، تو آپ نے کہا تو مسلمان کیسے ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے جب بھی مناظرہ کیا مسلمانوں سے مجھے شکست ہوئی۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے سوچا کہ قرآن کے بارے میں کوئی ایسا کام کروں کہ دنیا دنگ رہ جائے اور میں جیت جاؤں۔ میں نے کہا قرآن کی آیات میں آخر میں صفتیں آتی ہیں، ان اللہ غفور الرحیم واللہ عزیز الحکیم، قرآن کی یہ جو صفات ہیں یہ ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہیں، تو میں نے کہا ایسا کرتا ہوں ایک آیت اٹھا کر دوسری صفات اٹھا کر ان کو آپس میں مرج کر دیتا ہوں اور میں جا کر کے پیش کرتا ہوں، بھلا اتنی صفتیں ہیں ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ کہنے لگا میں نے 2 آیتوں میں ان دونوں کے اندر میں نے یہ تضاد پیدا کر دیا۔ آیت اٹھائی میں نے اور میں نے کہا کہ کل مناظرے میں شکست کھانے سے بہتر ہے میں کسی عام مسلمان کو یہ آیت پڑھ کے سناؤں۔ کہنے لگا میں باہر آیا تو میں نے ایک عام مسلمان، چونکہ وہ عربی تھے قرآن کا ترجمہ تو سمجھتے تھے، میں نے کہا یار میں قرآن کی آیت سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا سناؤ۔ میں نے یہ آیت پڑھی والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ میں نے یہ کاٹ کر کہہ دیا واللہ غفور الرحیم۔ کہا جب اس آدمی نے میری آیت سنی تو کہنے لگا مجھے لگتا ہے تو قرآن میں گڑبڑ کر رہا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے یہ جو آیت ہے نا اس میں اللہ کہتا ہے چور چوری کرنے والا چوری کرنے والی ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے عمل کی جزا ہے، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ کہا جہاں رب کی حدود کی بات ہوتی ہے وہاں مغفرت کی بات نہیں ہوتی، وہاں رب کے غلبے کی بات ہوتی ہے۔ کہا میں نے غلط پڑھا تھا، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غلبے والا ہے، حکمت والا ہے، یہ سزا نافذ کی جائے گی کیونکہ اللہ نے نازل کی۔ سزا کیوں نازل کی؟ وہ حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے چوریاں کیسے بند ہوں گی، ڈکیتیاں کیسے بند ہوں گی، مال کیسے محفوظ ہوں گے۔ کہا میں نے انہی قدموں پہ کہا قیامت آ سکتی ہے، قرآن کا چور چھپا نہیں رہ سکتا۔ میں نے اسی وقت کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ پیارے بھائیوں، قرآن مجید اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں زندگی میں قرآن مجید کے لیے وقت دینا چاہیے۔ جیسے ہماری یہ کلاس ہے اس کے لیے وقت دیں، اس کے علاوہ کوئی کلاس ہے اس کے لیے قرآن مجید حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ انہوں نے بہت شاندار منہجی ایک کام کیا تفسیر پر۔ ہمارے درمیان پروفیسر سیف اللہ خالد صاحب وہ موجود ہیں، ان کی تفسیر ہے دعوت القرآن، کیلانی صاحب کی تفسیر ہے۔ آپ کوئی تفسیر اٹھا لیں گھر میں رکھ لیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں، استاد سے پڑھ لیں، عالم سے پڑھ لیں، لیکن آپ کا، آپ کے بچوں کا، ہماری ماؤں بہنوں کا قرآن سے تعلق ضرور ہونا چاہیے، چاہے روزانہ ایک آیت کا تعلق کیوں نہ ہو۔ اب ہم آتے ہیں صحیح بخاری کتاب الرقاق کی حدیث کا ہم نے حصہ شامل کیا، تو آج ہمارا باب ہے باب ذہاب الصالحین، باب ہے نیک لوگ یعنی علماء محدثین ان کا دنیا سے چلا جانا، ان کا فوت ہو جانا۔ ان مرداس الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا یذہب الصالحون، اٹھا لیے جائیں گے، فوت ہو جائیں گے نیک لوگ، الاول فالاول، یکے بعد دیگرے، یعنی ایک عالم فوت ہوگا، پھر دوسرا فوت ہوگا، پھر تیسرا فوت ہوگا، وَيَبْقَى حُفَالَةٌ، اور پھر باقی رہ جائے گا کچرا، کَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ اَوِ التَّمْرِ، جیسے جو کا یا کھجور کا کچرا اور بھوسا باقی رہ جاتا ہے، لا یبالہم اللہ بالتن، اللہ کو ان کی ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ آج جس قیامت کے قریب دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ کرونا کی وبا آئی تو ہمارے علماء، بڑے بڑے علماء، ابھی ایک جنازہ پڑھ کے ہم فارغ ہوتے تھے، دوسری خبر، تیسری خبر، بڑی تیزی سے رخصت ہوئے۔ یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم، کتابیں، لائبریریاں آسمان پہ نہیں اٹھا لینی، جب کتابیں پڑھنے والے نہیں ہوں گے، بیان کرنے والے نہیں ہوں گے، علم خود بخود رخصت ہو جائے گا۔ علماء کا دنیا سے جانا یہ قیامت کی علامت ہے۔
اور جب یہ تسبیح ٹوٹے گی تو جس طرح دانے اچانک گرتے ہیں فل الاول، اس طرح تیزی کے ساتھ علماء دنیا سے رخصت ہوں گے۔ ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ کچرا باقی رہے گا، جاہل باقی رہیں گے، دین کے نام پہ گمراہ ہوں گے، گمراہ کریں گے۔ ہم اس وقت سے پہلے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں تاکہ ہم ان کچرے والے لوگوں میں شامل نہ ہوں، نہ ہماری دنیا تباہ ہو اور نہ ہماری آخرت تباہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سے ایک لمبی دعا ہے، لیکن اس میں یہ حصہ آپ یہ تلاوت کرتے، دعا پڑھتے اکثر، اور یہ دعا بڑی پیاری دعا ہے۔ جو بھی جس کا دل یہ چاہتا ہے کہ قرآن کا حافظ بن جائے، قرآن کا محافظ بن جائے، قرآن کا قاری بن جائے، قرآن کا عامل بن جائے، وہ یہ دعا پڑھے، یہ دعا یاد کر لیں، بچوں کو یاد کروا دیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں۔ اللہم اجعل القرآن، اے اللہ تو بنا دے قرآن کو، ربیع قلبی، میرے دل کی بہار، ونور صدری، اور میرے سینے کا نور، وجلاء حزنی، اور میرے غموں کا علاج، وذہاب ہمی، اور میرے دکھوں کا ان کو رخصت کرنے کا سبب۔ قرآن اس دعا کے اندر بھی قرآن مجید کے بہت سارے اوصاف اور فضیلتیں ہیں، یعنی جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن یاد کرتا ہے، وہ یہ دعا پڑھے، اس کے سینے کی بہار، اس کے دل کا نور بن جائے گا۔ قرآن کی گھروں میں تلاوت ہو، فجر کی نماز پڑھیں، گھروں میں جائیں، بچوں کو اٹھا دیں، قرآن پڑھائیں۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اس سے یہ غم رخصت ہو جاتے ہیں اور یہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حزن کہتے ہیں، حزن اور غم دونوں کا مطلب غم ہی ہوتا ہے، لیکن حزن کہتے ہیں عملاً کوئی غم پیش آئے، حادثہ ہو جائے، چوری ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، اور ہم کہتے ہیں ذہنی پریشانی کو، یعنی بندہ ہر وقت ٹینشن میں رہے۔ تو یہ دعا پڑھنے سے ذہنی ٹینشن بھی دور ہوگی اور عملاً غموں سے بھی بندہ محفوظ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔